شیطان تیرا ستیہ ناش ہو جائے۔ تعاظم حتی یکون کالبئی، وہ پھول جاتا ہے پھولتے پھولتے پورے گھر کے برابر، کمرے کے برابر ہو جاتا ہے۔ بقوتی، اور دل میں کہتا ہے میرے اندر طاقت مانی ہے نا تو نے، تو مان گیا نا میں نے کیا ہے، مان گیا نا میری طاقت کو، اس لیے تو مجھے گالیاں دے رہے۔ چلو میری طاقت کو تو نے مانا ہے نا، میں نے تجھے گرایا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تو مانا تو ہے نا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابی، جب تم بسم اللہ کہتے ہو تصاغر حتی یکون کالذباب، وہ اتنا ذلیل ہوتا ہے، ذلیل ہوتے ہوتے مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ ذکر نہ کریں تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے اس حوالے سے؟ جتنا آپ کو یہ یقین ہے نا کہ کھانا نہیں کھائیں گے تو کمزوری ہو جائے گی، اگر آپ ایک وقت کھانا نہ کھائیں تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں، 2 وقت کا کھانا نہ کھائیں تو کمزوری اور بڑھ جاتی ہے، اور 2-3 دن کھانا نہ کھائیں تو آپ تو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور 1 ہفتے کے لیے نہ کھانا ملے نہ پانی ملے تو آپ کی زندگی خطرے میں، اور آپ موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اور رب ذوالجلال اس بات پہ گواہ ہے کہ جتنا ان فاقوں کا نقصان ہمارے جسم کو ہوتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے غفلت کا نقصان ہماری روحوں کو ہوتا ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک مٹی سے آتی ہے، جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک مٹی سے اللہ نے رکھی ہے، روح اوپر سے آتی ہے، اس کی خوراک بھی اوپر سے آتی ہے۔ جس طرح سے جسم کو خوراک کے کھانے سے طاقت ملتی ہے، روح کو ذکر الہی سے قوت ملتی ہے، جس طرح خوراک نہ ملے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان ذکر سے غافل ہو جائے تو اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے، نہ صرف یہ کمزور ہوتی ہے بلکہ اگر وہ اس صدی کا میرا نوجوان بیٹا، میری نوجوان بیٹی کئی ہفتے گزر جائیں، نہ قرآن کی تلاوت کی ہے، نہ سبحان اللہ کا ورد کیا ہے، نہ درود شریف پڑھا ہے، نہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، نہ مسجد کے اندر آئے ہیں، تو ان کی روح اندر سے مر جاتی ہے۔ جسم جیسے مرتا ہے، اس سے زیادہ ان کے دلوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں تو سمجھا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جس طرح سے زندہ اور مردہ 2 وجودوں میں فرق ہوتا ہے، یہی فرق ہوتا ہے اس انسان میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس انسان میں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی صبح بیٹھتے اور کوئی 10-11 بجے تک اچھی طرح دن چڑھتا، اور مجھے یاد یہ بھی پڑ رہا ہے کہ غالباً الوابل الصیب میں انہی کے شاگرد امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ میرے شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ظہر تک اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جانتے ہیں کون ہے یہ امام ابن تیمیہ؟ مجاہد بھی ہیں، سخی بھی ہیں،
عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، کمانڈر بھی ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹکر لینے والے بھی ہیں، کفار کو ناکوں چنے چبوانے والے بھی ہیں، بڑے بڑے غیر مسلموں سے مناظرے کرنے والے بھی ہیں۔ عقائد پہ انہوں نے لکھا، تفسیر پہ انہوں نے لکھا، حدیث پہ انہوں نے لکھا، مسند تدریس کو انہوں نے سنبھالا، تلوار کو انہوں نے اٹھایا، جیل میں یہ گئے اور سلاخوں کے پیچھے انہوں نے زندگی گزاری۔ دمشق کے قلعے کے اندر آج بھی ان کی وہ یادیں محفوظ ہیں، جہاں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جیل کی زندگی کاٹی تھی۔ وقت کے عظیم امام تھے، وقت کے عظیم ولی تھے، جب جیل میں لوگ بھیج رہے تھے اتنے پرسکون طریقے سے جا رہے تھے، کہتے ماذا یفعل اعدائی بی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے، اللہ کے ذکر میں سکون تو وہاں بھی ملے گا نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محنت زیادہ کرتے تھے یقیناً، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ اصل بات یہ تھی کہ ذکر الہی کی برکت ان کی زندگی میں بہت آ جاتی۔ تقریباً 55 جلدوں میں صرف ان کے وہ فتاوی ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں فتوے لکھے تھے۔ ایک مجلس میں بیٹھتے اور چند گھنٹوں کی مجلس میں ظہر سے عصر تک ایک پوری کتاب اور رسالہ لکھ کے فارغ ہو جاتے تھے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا، شیخ جی آپ اتنی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمانے لگے، ابن قیم یہ تو میرا ناشتہ ہے، اگر میں نہ کروں تو میرے جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ دوسرا فائدہ ذکر الہی کا یہ ہوتا ہے دنیا میں پوری شریعت میں سب سے افضل نیکی بھی ذکر الہی ہے اور سب سے آسان نیکی بھی ذکر الہی ہے۔ اتنی افضل کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا، افلا ادلکم علی خیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم۔ 5 باتیں آپ نے کہیں، کیا میں ایسی نیکی آپ کو بتاؤں جو سب سے اعلیٰ ہے؟ ایسی نیکی تمہیں بتاؤں جو سب سے زیادہ گناہوں کو پاک صاف کرنے والی ہے؟ ایسی نیکی تمہیں بتاؤں جو درجوں کو بلند کرنے والی ہے؟ ایسی نیکی تمہیں بتاؤں جس کا ثواب سونا چاندی خرچ کرنے سے بڑھ کے ہے؟ ایسی نیکی تمہیں بتاؤں جو میدان جہاد میں دشمن کی گردنیں اڑانے اور اپنی گردنیں کٹوانے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، آپ بتا دیجئے۔ فرمایا ذکر اللہ، وہ نیکی اللہ کا ذکر ہے۔ اس پنکھے کو تھوڑا سلو کر دیں یا آف کر دیں۔ فرمایا وہ نیکی اللہ کا ذکر ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا بھی بنیادی مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، وضو کیا اللہ کا ذکر، بسم اللہ سے شروع ہوا، وضو سے فارغ ہوئے اللہ کا ذکر، کلمہ شہادت پڑھا، مسجد میں آئے دعا پڑھی، نماز شروع کی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھے سبحانک اللہ، اللہ اکبر، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم،
رکوع سے سر اٹھایا، ربنا لک الحمد، سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز ذکر کی افضل ترین شکل ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ذکر میں مست رہتے ہیں، نماز کی طرف آتے نہیں، وہ پرلے درجے کے بے عمل لوگ ہوتے ہیں، منافق لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ذکر کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، وہ شیطان کے دھوکے میں پھنسے ہوتے ہیں۔ ان سے کہا جائے نماز پڑھیں تو ان کا جواب ہوتا ہے نہ نیتی نہ قضا کیتی، ہم تو ہر وقت ہی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیں نماز کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو نماز جیسا ذکر ہے کوئی اور ذکر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نماز پڑھتے تھے، آپ قیام کرتے تھے، آپ رکوع کرتے تھے، آپ سجدے کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، کیا یہ آوارہ مزاج لوگ اور نشے پی پی کے لوگوں کو پتہ نہیں کس گمراہیوں پہ لگانے والے لوگ، کیا یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے اپنے آپ کو کوئی آگے کی مخلوق سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہ نیتی اور نہ قضا کیتی؟ نماز ذکر الہی کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ ذکر صرف زبان ہی سے نہیں ہوتا، ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر عمل سے بھی ہوتا ہے، ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، اور افضل ترین ذکر وہ ہوتا ہے جس میں تینوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ آپ کا عمل بتاتا ہو آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کی زبان گاتی ہو آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل سے اللہ کی یاد اٹھ رہی ہو۔ یہ تینوں قسمیں سب سے خوبصورت انداز میں نماز کے اندر جمع ہوتی ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ، انہوں نے وہ کچھ اس حوالے سے لکھا ہے کہ انسان حیران و شش